إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 89 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ احزاب سے شروع کریں گے، جو کہ سورت نمبر 33 ہے، اور سپارہ جو ہے یہ 21ویں سپارے میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ گزشتہ پیچھے جو صورتیں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے مکی صورتیں تھیں، یہ درمیان میں صورت احزاب مدنی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ تفصیلی احکامات، جن کے اندر جہاد کا تذکرہ یا جن کے اندر کچھ احکامات دیے جاتے ہیں۔ صورت احزاب ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر بہت سارے جامع احکامات موجود ہیں۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلے غزوہ احزاب کے بارے میں کچھ تفاصیل بیان کی گئی ہیں، اور شاید اسی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت احزاب بھی ہے، اور اس کے اندر کچھ خواتین کے احکامات بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا ہے وہ بھی اس صورت میں کچھ بتایا گیا ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی اس صورت میں کچھ تفصیلی باتیں بتائی گئی ہیں۔ صورت احزاب حزب کی جمع ہے۔ ویسے تو حزب ہا زا اور با یہ بھی ایک جماعت اور جمع کے معنی میں آتا ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالب، الا ان حزب اللہ، تو حزب بمعنی جماعت ہوتا ہے، اور حزب کی جمع احزاب ہوتی ہے۔ حزب ایک ایسی جماعت کو بولا جاتا ہے جس کی سوچ، جس کا نظریہ ایک ہو، یعنی ایک مقصد کو لے کے چلنے والے چند لوگ جو ہیں وہ حزب کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات جیسے ہم جسے سپارہ کہتے ہیں، جسے آدھا سپارہ بولا جاتا ہے، جسے ہم سپارے کا ربع بولتے ہیں، ایسے عربی میں بھی اسے حزب بولا جاتا ہے، تاکہ وہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک طرح کی آیات پہ جمع ہوتا ہے۔ تو حزب کا معنی ہے ایک ایسی جماعت جس کا نظریہ، جس کی سوچ ایک ہو۔ اب جب اس کو جمع کر دیا جاتا ہے احزاب، تو اس کا معنی ہے کہ جماعتوں کا مجموعہ، یعنی ایسی جماعتیں جو مختلف نظریات کی ہیں، اور ان جماعتوں کا ایک گروپ ہو جائے جس کی ایک گروپ کے اندر الگ سب گروپ موجود ہوں، اسے احزاب بولا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ میں آنے کے بعد کچھ احکامات تفصیل سے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی اجازت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم کیا، اور پہلا معرکہ، ایک پہلا غزوہ جو بڑا غزوہ ہے وہ غزوہ بدر واقع ہوا۔ مشرکین مکہ کو، مشرکین قریش کو بہت بڑی شکست جو ہے وہ ملی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی سے نوازا۔ اس سے اگلے سال 3 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے بظاہر مشرکین آئے، اور احد کی جگہ پہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، بہت بڑا معرکہ ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بظاہر فتح دی، یعنی بظاہر تھوڑی سی آزمائش آئی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے بہت بڑا یعنی فتح بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ کو محفوظ رکھا۔ اس غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود مشرکین کو کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ادھر مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کے 3 قبیلے آباد تھے،
بنو قریظہ، بنو نذیر۔ تو یہ جو 3 قبیلے آباد تھے مدینہ منورہ میں یہود کے، تینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کا معاہدہ کیا تھا مدینہ آنے کے بعد کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد بنو نذیر قبیلے نے بہت ساری سازشیں کیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور یہ قبیلہ جا کے خیبر میں آباد ہو گیا تھا۔ وہاں آباد ہونے کے بعد بنو قینقاع کو بھی اسی طرح ہوا، جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ دونوں قبیلے مدینہ سے جا چکے تھے۔ سن 5 ہجری کے قریب بنو نذیر کے لوگوں نے خود اپنا بدلہ لینے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جا کے مشرکین سے ساز باز کی، مشرکین مکہ کو جمع کیا، اور اسی طرح عرب کے باقی قبائل کو بھی جمع کیا۔ اب عرب جو ہے وہ اس بات پہ عادی نہیں تھے کہ ان کے اوپر کوئی ایک بندہ آ کے غیر قوم میں سے کوئی حکمرانی کرے، اس لیے ہر قبیلہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار کے انڈر میں آیا۔ مکہ سے جو قریش تھے وہ ابو سفیان کے انڈر میں آئے، اسی طرح ابو غطفان کے قبائل بھی آئے، اسی طرح نجد سے قبائل بھی آئے۔ الغرض پورا عرب جو ہے، پورا عرب مشرکین کو انہوں یہودیوں نے اکٹھا کر کے مدینہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح کر کے سارا کا سارا عرب جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مدینہ ایک شہر کا نام ہے، اور یہ شہر جس علاقے میں پایا جاتا ہے اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ تو اس مدینہ کے یثرب کے اندر یہ سارے آباد تو تھے، لیکن اس مدینہ شہر کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد یثرب سے مدینہ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا، جو بعد میں مدینہ منورہ کے نام سے آج تک معروف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کر کے حملاور ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عقل مند، کوئی دانا دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا، لیکن دنیاوی مصالح کے اندر، دنیاوی باتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی رائے دی جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح سمجھتے تو قبول فرما لیتے۔ دینی معاملات میں اقتدا اور مرجع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جو دنیاوی مصلحت کی باتیں ہیں اگر اس میں کسی اور نے بھی کوئی رائے دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ اس موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم مدینہ ایک ایسی حالت میں تھا کہ اس کے 2 سائڈوں پہ جو ہے بہت ہی پتھریلے پتھر کے میدان تھے، اور اسی طرح پہاڑ تھے، اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ بنو قریظہ قبیلہ یہودیوں کا آباد تھا جو مدینہ سے 3 میل کے مسافت پہ تھا، لیکن اس سائڈ پہ بھی گھنے جنگلات تھے، کھجوروں کے بڑے جنگلات تھے۔ کسی بھی جگہ سے یک بار حملہ ہونا مسلمانوں پہ ممکن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ شمال مغرب والی سائڈ پہ، کہ اس اوپر والی سائڈ سے حملہ کیا جا سکتا تھا مسلمانوں پہ۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فارس سے آئے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہاں اگر کسی علاقے کا بچاؤ کرنا ہوتا ہے بڑے دشمن سے تو شہر کے ارد گرد ایک خندق کھود دی جاتی ہے کہ جس کو دشمن یک دم آسانی سے پار نہیں کر سکتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو جو 1-2 لوگ پار کرتے جائیں گے ان کو مارتے جائیں گے، اکٹھے تو پار ہو نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت مدینہ میں 3000 کے قریب صحابہ تھے، اور یہ کافروں کا لشکر آنے والا تقریباً 10,000 کا لشکر تھا کافروں کا غزوہ احزاب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مانتے ہوئے صحابہ کے ساتھ اس خندق کو کھودا، جو ایک مدینہ کے شمال والی سائڈ سے پوری جو ہے وہ خندق کھودی گئی، جس میں پورا ایک شاہ سوار جو ہے وہ دوڑ سکتا تھا،
اس کو چوڑا بنایا گیا تاکہ اس سے چھلانگ لگا کے کوئی نہ آ سکے، اور اس کو گہرا تھوڑا سا کیا گیا ہے تاکہ کوئی اترے، کوئی آگے بڑھے، یہ اتنا آسان کام نہ ہو۔ تو اس خندق کو کھودا گیا، اور جب یہ 10,000 کا لشکر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچا تو اس خندق کی تیاری ان کے ذہنوں میں نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا مدینہ کے ارد گرد، کیونکہ پہاڑوں والی سائڈ سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، باغ والی سائڈ سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، اب ایک بندہ آگے جاتا تو قتل ہوتا جاتا۔ اب اس طرح کر کے یہی ایک سائڈ تھی اور اس سائڈ پہ خندق کھود دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس موقع پہ بہت جھنجھوڑا گیا۔ یہ وہ ٹائم تھا جس وقت صحیح پتہ چلا کہ کون کون ہیں جو مسلمانوں میں منافق ہیں۔ 70 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کی نشاندہی ہوئی، ان کے اوپر نفاق کا جو ہے وہ لگا کہ یہ منافق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان اس میں بڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھودی جا رہی تھی تو پتھر کو توڑ رہے تھے تو روم اور فارس کے فتح ہونے کی خوشخبری دے رہے تھے، اور صحابہ کرام اس پہ یقین کر رہے تھے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر سے اندر سے پھر یہ ہوا کہ بنو قریظہ نے وہ جو حفاظت کا اور معاہدہ تھا آپس میں وہ توڑ دیا، اور اندر سے مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاری کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر سے جو ہیں وہ 10,000 کا لشکر ہے، اور ادھر سے بنو قریظہ اندر سے جو ہے بغاوت کر گئے ہیں۔ اس موقع پہ چونکہ ہر ایک قبیلہ کا الگ الگ مقصد تھا، الگ الگ ایک سردار تھا، اور الگ الگ ہو کے یہ آئے تھے، اس لیے 10,000 کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں کسی ایک شخص کی کمانڈ میں نہیں تھے۔ اس طرح کر کے ان کے اندر ایک شخص مسلمان ہو کے آ کے پھوٹ ڈال دیتا ہے بنو قریظہ اور ان لوگوں کے درمیان، جہاں پہ اعتماد خراب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ تیز ہوائیں بھیجتا ہے۔ تیز ہوائیں، سردی کا جو ہے وہ موسم تھا، ادھر خندق کی ایک سائیڈ پہ مشرکین جو ہے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں اور وہ جو ہے وہ بکھر گئے، اور دوسری سائیڈ پہ صحابہ کرام اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس انداز سے فتح دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کبھی کفار آ کے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس جنگ میں پورا عرب جو ہے وہ جمع ہو کے آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے فارغ ہوئے، غزوہ احزاب سے، یعنی اس خندق میں، اور یہ جو باہر سے لشکر آئے ہوئے تھے، تو بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر بنو قریظہ کو اس طرح کر کے ان کے بارے میں بھی آگے اس صورت میں اشارے آ جائیں گے کہ ان کی بغاوت کا انہیں جو ہے وہاں پہ سزا دی گئی۔ تو اس صورت کے شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف بہت کچھ اشارہ کیا ہے، لہٰذا جاننا ضروری تھا کہ واقعہ کیا ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس سورت کا آغاز بڑے سخت لہجے سے ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر جائیں اور کافروں کی اطاعت اور منافقین کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ خطاب بظاہر شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خطاب پوری کی پوری انسانیت اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اور یہ گویا کہ ایک تمہید ہے آگے آنے والی باتیں جو کافروں کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں کی گئی تھی، اس کی گویا کہ تمہید ہے۔ لیکن اس تمہید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے نام سے پکارا ہے، محمد کے نام سے نہیں پکارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور یہ کافر اور منافق لوگوں کی اتباع نہیں کرنی ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ
کان علیما حکیما، یہ کانا جو ہے عموماً فعل ماضی جس کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی بات ہونا، لیکن ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی یہ کانا اس زمانے کی قید سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہے بات یہ گزشتہ زمانے میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی اور آئندہ زمانے میں بھی یہ بات ہوگی۔ تو کانا اس صورت کے اندر بہت دفعہ آیا ہے اور اسی معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حکیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وَاتَّبِعْ، اور پیروی کریں، اتباع کریں، اس چیز کے پیچھے چلیں، ماں جو یوحا وحی کیا جاتا ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، اور آپ پیروی کریں، اس چیز کے پیچھے لگے جو اللہ کی طرف سے، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو اس پہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو ہے کا معنی ہم کر رہے ہیں یہ کانا سے ہے، اور کانا اس صورت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس صورت میں قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، جو کہ ہونے کے معنی میں، وجود کے معنی میں ہے، اور زمانے کی قید سے خالی ہے، یعنی اس میں وقت مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ زمانے میں علیم اور حکیم تھا، اللہ تعالیٰ گزشتہ زمانے میں بما تعملون خبیر تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے، گزشتہ زمانے میں بھی، موجودہ میں بھی اور آئندہ میں بھی۔ جب انسان اپنے دشمنوں کی بات نہیں مانتا ہے اور اپنے رب کے پیچھے لگے گا تو ظاہر ہے کہ کہیں پہ آزمائش بھی آ سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے صرف اسی پہ جو ہے وہ بھروسہ کیا جائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کار ساز ہونے کے لحاظ سے، وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلاً کار ساز، کام کرنے والا، بنانے والا، سارا اس معاملے کو چلانے والا، اس اعتبار سے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کسی اور پہ نہیں کرنا ہے، اور کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے وحی دی جاتی ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب اگر آپ یہ آیتوں پہ، ان آیات پہ ایک طائرانہ نظر گھمائیں تو بظاہر یہ پہلا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب ہے کہ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اور یہ جو کافر یا یہ منافق تمہیں بہت بڑا نظر آتے ہیں نا، بہت اچھے نظر آتے ہیں، اور سمجھتے ہو کہ جو ان کے رولز اور قانون ہیں وہ کتنے ہی اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اور رب کی طرف سے جو کچھ نازل کردہ ہے سب سے بڑی کامیابی اسی میں ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں پوری خبردار ہے کیا کچھ کر رہے ہو، اور اسی طرح کافروں منافقوں اطاعت نہیں کرنی ہے تو جگہ جگہ پریشانیاں آ سکتی ہیں، پرابلمز آ سکتی ہیں، آزمایا جا سکتا ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اس صورت میں پہلی تمہید تھی، اگلی گفتگو شروع ہونے سے پہلے ایک مقدمہ اور تمہید ہے۔ اب اگلے جب احکامات شروع ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایک اور تمہید اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ یہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا بیان یہ دیا ہے، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے لرجل کسی مرد میں،
من قلبینی، دو دل، فی جوفی، اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے اندر دو دل نہیں بنائے ہیں۔ کسی عورت کے اندر دو دل ہو سکتے ہیں، ہاں کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں بولا، مرد بولا ہے، اس لیے کہ عورت کے جب پیٹ میں بچہ ہے تو اس کے اندر دو دل ہیں، ایک اس کا اپنا ہے اور ایک اس کے بچے کا ہے، اور وہ بچے دو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رجل بول کے اس کو نکال دیا۔ کوئی بندہ آج 14ویں صدی میں آ کے اور ابھی جو ہے وہ 20ویں صدی میں آ کے یہ نہ کہہ دے کہ جی یہ تو ایک انسان کے اندر دو دل ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے رجل کا لفظ بول دیا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے۔ اب اس نفی کے پیش نظر کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ مدینہ میں ایک منافق تھا جو کہتا تھا میرے اندر دو دل ہیں، ایک دل سے میں مسلمان ہوں اور ایک دل سے میں کافر ہوں۔ یا مکہ میں جو ہے وہ ایک شخص تھا مشرک جو کہا کرتا تھا میرے پاس دو دل ہیں، ایک دل سے میں مسلمان ہوں اور ایک دل سے جو ہے وہ میں کافر ہوں۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی ہیں واللہ عالم کسی ایک ایسے شخص کا ہونا جس کی بات کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے، اس بات کی تردید کرنے کے لیے قرآن مجید نازل ہو، واللہ عالم ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ آگے والی بات کے لیے مزید ایک مقدمہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر دو اس کی حالتیں، دو دل نہیں رکھے ہیں، اور مرد کو اس لیے بولا کہ مرد ہے اصل، عورت اس کے تابع ہے، اور کے اندر اگرچہ عارضی طور پہ بچے کی شکل میں، دو بچوں کی شکل میں دو یا تین دل ہو سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عورت مرد کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد میں دو دل نہیں بنائے ہیں کہ وہ سمجھے کہ میں دو سائڈوں پہ جو ہے وہ چل سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات اس آیت میں۔ دوسری چیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا جَعْلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، وَمَا جَعْلَ اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری بیویاں، وہ بیویاں، اللَّائِی جن سے تظاہرون تم زہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں۔ عربی زبان میں ایک چیز کو زہار کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ویسے ہو گئی ہے جیسے کہ میری ماں ہے، انت علیہ کظہر امی، اس کو عربی میں زہار کہا جاتا ہے، اور یہ جاہلیت کے اندر طلاق سمجھی جاتی تھی، ڈیورس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ صورت مجادلہ میں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ اس زہار کو طلاق نہیں بنایا گیا، بلکہ جس انسان نے بھی زہار کر لیا اس کے اوپر کفارہ لازم آ جاتا ہے، اسے جو ہے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تب جا کے اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن یہ جو یعنی زہار ہے، یہ یعنی کوئی انسان بیوی کو کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہوگی۔ اب یہ 2 پہلو، ایک سائڈ سے ماں کا ہونا ایک مقدس رشتہ الگ حیثیت رکھتا ہے، اور ایک سائڈ پہ انسان کے ساتھ بیوی کا رشتہ ہونا ایک الگ کیفیت میں رہتا ہے۔ اگرچہ دونوں رشتے عزیز ہیں، لیکن ایک انسان کے اندر یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کو اگر کسی نے ماں کہہ دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے 2 دل کسی میں نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایک بیوی ہے تو بیوی ہے، وہ ماں کبھی نہیں بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوسری اس آیت میں کہ کسی مرد میں 2 دل نہیں ہیں، اور کوئی تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن سکتی۔ تیسری بات فرمائی اس آیت میں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، کہا جاتا ہے یعنی ایک ایسے بچے کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں اڈاپٹ کیا ہوا، لے پالک لیا ہوا، کسی کے بیٹی یا بیٹے کو انسان جو ہے وہ جب اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیتا ہے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کہتے ہیں یا لے پالک بناتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارے ابنا نہیں ہو سکتی، یعنی سیم ٹائم پہ وہ کسی اور کی بھی اولاد ہے اور تمہاری بھی اولاد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہو کہ یہ میرا بیٹا ہو گیا ہے تو تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹا اسی کا ہے۔ ایک مرد میں دو دل نہیں ہیں، بیوی ماں دونوں ایک چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح جو اڈاپٹ کی ہوئی اولاد ہے وہ تمہاری اپنی حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کو متبنہ یعنی بیٹا بنا لیتا تھا، اڈاپٹ کر لیتا تھا بیٹا یا بیٹی کو، تو اس سلسلے میں اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور غلام کے آئے تھے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام خدمت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ والے زید جو کہ غلام بن کے آئے تھے خدمت کرنے کے لیے، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، تو زید کے قبیلے کو پتہ چلا۔ اس دور میں پکڑ کے بھی غلام بنا لیے جاتے تھے، یعنی کسی کو کہیں سے اغوا کیا اور آگے جا کے اس کو دوسری جگہ پہ سیل کر دیا غلام بنا کے۔ یہ اس دور میں تھا۔ اسلام آنے کے بعد اب کسی کو زبردستی غلام نہیں بنا سکتے، کسی مرد یا عورت کو باندھی نہیں بنا سکتے، یعنی عورت کو باندھی اور مرد کو غلام نہیں بنا سکتے، ادھر سے اغوا کریں اور دوسری جگہ بھیج دیں، نہیں۔ اسلام آنے کے بعد صرف وہ غلام بن سکتے تھے تو جنگی قیدی تھے جو کافروں کی طرف سے قید میں آئیں اور جنگ میں پکڑے گئے ہوں لڑتے ہوئے، تو انہیں غلام اور باندھیا بنایا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور غلام کیا ہے۔ جب اس کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ یمن سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جو لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، اس زید کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں لوں گا، آپ زید سے پوچھ لیں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو لے جاؤ۔ زید سے پوچھا گیا، زید سے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چاچا ہیں اور یہ میرے ماموں ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ فرمایا تجھے لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا نہیں میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ ابھی تک اسلام نہیں تھا اس وقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گواہ رہو کہ آج کے بعد میں نے زید کو بیٹا بنا لیا۔ تو زید کو زید ابن محمد کہہ کے پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو اس کو اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت تھی اس کو ہٹا کر اس کو جو ہے وہ بنا دیا گیا اس کے اصل باپ کی طرف، زید ابن حارثہ۔ پہلے اسے زید ابن محمد کہا جاتا تھا، بعد میں اسے زید ابن حارثہ کے نام سے اس کے باپ کی طرف پکارا گیا۔ تو تمہید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو تمہارے وہ اڈاپٹ کی ہوئی اولاد ہے وہ تمہارے اصلی اولاد کی طرح نہیں بن سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم۔ اب یہ ذالکم کا اشارہ کس طرف ہے؟ ذالکم یہ قولکم تمہارا کہنا، بافواہکم تمہارے منہ کی بات ہے، تمہارے منہ سے کہنا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی اب اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ دو چیزوں کی طرف یا تین؟ دو چیزیں کیا ہیں اور تین کیا ہیں؟ تین یہ ہے کہ ایک تو دو دل کسی مرد میں نہیں ہے، ایک بات، اور تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی، دوسری بات، اور تیسری بات تمہارے اڈاپٹ کی ہوئی اولاد تمہاری اصلی اولاد نہیں بن سکتی۔ تین باتیں، تین چیزوں کی طرف فرمایا کہ یہ تمہارے قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی بات ہے، اور واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے حق کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ہی صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، صحیح راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے اور صحیح راستے پہ چلاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تین باتوں کی طرف اشارہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ دو باتوں کی طرف، کیونکہ یہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی ایک تمہیدن ہے، اور باتیں اگر حکم دو ہیں
ایک تو بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی اور تمہارے اڈاپٹ اولاد حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی. یہ دو باتوں کو اللہ نے کہا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارا کہنا تمہارے منہ سے ہے اور جو اللہ فرماتا ہے وہی حق ہے، وہی صحیح اور سچ ہے. یعنی تمہارا اپنی زبان سے کہہ دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اصل وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی صحیح اور سیدھے راستے پہ ہدایت دکھاتا ہے اور چلاتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. یہ جو پچھلی بات تھی بیوی کو ماں کہنا، اس حکم کو تفصیل کے ساتھ آگے صورت مجادلہ میں ڈسکس کیا جائے گا. یہاں پہ جو اڈاپٹ کی ہوئی اولاد ہے اس کے بارے میں آگے اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ادعوہم، پکارو ان کو، لآبائہم، ان کے باپ کی طرف، ان کے پیرنٹس اور ان کے جو ہے وہ باپ ہے، جو اب ہے، جو والد ہے، اس کا نام لے کے ان کو پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا کا پورا انصاف ہے، یہ پوری کی پوری صحیح بات ہے. یعنی صحیح بات ہے، ہوا اقسط عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری طرح انصاف والی بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اب چونکہ پہلے سے کچھ اڈاپٹ کی اولاد چل رہی تھی، اگر تمہیں ان کے آبا کا، ان کے والد کا نہیں پتہ ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، فیما، اس میں جس میں تم سے کوئی خطا ہو گئی. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جس سے تم نے دل کے ارادے سے کہا ہو تو وہ گناہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو. یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح بات ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے حق ہے. یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور لعنت کی طرف منسوب کیا ہے اس شخص کو جو اپنے باپ کے علاوہ کہیں اور اپنی نسبت کرتا ہے. ملعون من نسب الی غیر ابیہ، ملعون ہے وہ شخص، لعنت والا ہے وہ شخص جو اپنے باپ کے علاوہ کہیں اور اپنی نسبت کرتا ہے. میں فلاں بن فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کے قبیلے سے ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. ایسے لوگوں پہ لعنت کی گئی ہیں جو اپنی کاسٹ بدلتے ہیں، جو اپنا قبیلہ بدلتے ہیں، جو کسی اور طرف اپنی نسبت کر لیتے ہیں. ملعون ہیں وہ لوگ. اس کو اپنے باپ کی طرف بلانا یہی انصاف ہے. اگر نہیں پتہ ہے تو پھر ان کو بھائی کہہ دو، ان کو جو ہے اپنا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی حیثیت نہیں دے سکتے ہو. ایک بات یہ سمجھ لیں. اب یہاں سے ایک اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے ہمیں ایک اس سے بات نکلنے والی اور وہ بھی سمجھ لینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ عموماً عورتیں خاص طور پہ ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پہ عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شادی سے پہلے اپنے نام کا سیکنڈ نام اپنے والد کا رکھ لیتی ہیں. مثلا کسی کا نام فاطمہ ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، تو وہ فاطمہ عبداللہ کہلائے گی، فاطمہ عبداللہ. اور جیسی اس کی شادی ہو گئی تو اب جو خامد ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے، تو وہ اپنا نام جو ہے وہ بدل لیتی ہیں اور رکھ لیتی ہیں فاطمہ عبد الرحمن. پہلے فاطمہ عبداللہ تھی، اب فاطمہ عبد الرحمن بن گئی ہیں. یہ چیز نوٹ کریں، یہ چیز اگرچہ اس بڑے گناہ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ بڑا گناہ ہے اپنے کوئی اور باپ بنا لینا. اس میں وہ اپنا باپ تو نہیں بناتی ہیں، وہ کبھی نہیں سمجھتی ہیں کہ وہ عبد الرحمن اب میرا باپ بن گیا. نہیں، وہ اس کو خامد ہی سمجھتی ہیں، لیکن یہ شکلاً مشابہت ہے اس چیز سے. یعنی ایک ایسی چیز جو بظاہراً غلط تو نہیں ہے لیکن غلط چیز کے شکل میں ہو رہی ہے، اس کی مشابہت میں ہو رہی ہے، تو یہ کرنا بھی منع ہے. اس لیے اگر کوئی درمیان میں ایسا لفظ ایڈ ہو جائے کہ فاطمہ زوجہ عبد الرحمن، فاطمہ مسز عبد الرحمن، کچھ ایسا ایڈ ہو جائے، پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے بغیر جو ہے
اس طرح کر کے نسبت کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ بچیوں کو آج سے سمجھانا چاہیے کہ نسبت آپ اپنے والد کے ساتھ رکھیں یا شروع سے رکھیں ہی نہ، آپ اس کا کوئی ایسا نام رکھیں کہ باپ کا نام اس میں نہ لے کے آئیں، اور اگر لے کے آئے ہیں تو شادی کے بعد بھی اس کو اسی نام پہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی یہاں وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہے، لیکن اس گناہ کی طرح ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا جو ہماری اڈاپٹ کی ہوئی اولاد ہوتی ہے، فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے ماں باپ کی طرف ان کو پکارو۔ یاد رکھ لیں کہ جاہلیت میں جس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا اس کو حقیقی اولاد کی طرح وراثت بھی دی جاتی تھی، اور حقیقی اولاد کی طرح سمجھ کے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اسلام یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کسی کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں کسی کی دو مائیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح تو پھر نسل جو ایک انسان کی نسل ہے وہ تو مشتبہ ہو جائے گی، یہ کس کی اولاد ہے، اس کی ہے یا اس کی ہے۔ اس لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک نسب نامہ صحیح رکھنے کے لیے کہ یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کی اولاد، یہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کل بھی ہم کسی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ لڑکا ہے اور بڑے ہو کر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو مت سمجھیں کہ وہ سکے بہن بھائی بن جائیں گے، نہیں، ان کے اندر پردے کے احکامات اسی طرح پورے کرنے ہوں گے۔ وہ ایک اجنبی رہے گا، وہ حقیقی جو ہے وہ بیٹا نہیں بن سکتا، بھائی وراثت میں نہیں حصہ ہوگا، اور نہ ہی اس سے پردہ جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بچی اڈاپٹ کی ہوئی ہے تو مت سمجھے کہ میرا جو حقیقی بیٹا ہے وہ اس کا سکا بھائی بن جائے گا، نہیں، اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ اور وراثت زندگی میں آپ کسی کو گفٹ دینا چاہیں جو مرضی دے دیں، لیکن فوت ہونے کے بعد وراثت جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہوئی اولاد کو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے آبا کو، ان کے باپ کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر تمہارے بھائی ہیں اور وہ موالیکم اور تمہارے دوست ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس کا کیا مطلب کہ پیچھے جو غلطی ہو گئی ہے اس پر تمہیں کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب آئندہ میں ہے کہ اب یہ قانون بیان ہو گیا، اب آئندہ زندگی میں غلطی سے اگر کوئی انسان کسی کو بیٹا یعنی حقیقی بیٹے کی طرح حیثیت دے دیتا ہے غلطی سے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر دل سے پختہ ارادہ کر کے وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جس پر دل کا عمد کر کے قصد کر کے ہوگا وہ جرم بنے گا۔ ہاں جو پہلے کچھ ہو گیا غلطی سے، اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ کسی دوسرے کو اپنا حقیقی بیٹے کی حیثیت دینا ہے، اس کا سٹیٹ یعنی اس کی جو ویلیو ہے وہ بیٹے کی طرح۔ ہاں اگر کسی اور کو بطور شفقت کے بیٹا ادھر آ جاؤ اور بیٹی ادھر آ کے بیٹھ جاؤ یہ کہہ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو ہے وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ یعنی کسی کو احترام کے لیے، شفقت کے لیے بیٹا کہہ کے پکار لینا کہ بیٹا ادھر آؤ میری بات سنو، یا کوئی اور بچی کھڑی ہے اور اس کو آواز دینے کے لیے بیٹی اس بات سنو، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اصل جو گناہ ہے کسی دوسرے کو اصل حقیقی بیٹے کی جگہ اور حیثیت دینا، صرف بول دینا کسی کو پکارنے کے لیے، تو یہ اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ادب میں اور احترام میں بات آتی ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن حیثیت بدلنا، اس کی ویلیو بدلنا، یہ جرم اور گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پھر اس آیت میں الگ الگ جملے ہیں۔ پہلا جملہ اس بات پہ آ گیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، اولیٰ زیادہ قریب ہے، بالمؤمنین ایمان والوں سے، من انفسہم ان کے اپنے آپ سے بھی، ان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پہ۔ کیا مطلب ہے کہ جتنا انسان کے اپنے نفس کا، اپنی جان کا حق ہے نا میرے اور آپ کے اوپر، اس سے زیادہ نبی کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنی ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. کوئی انسان اس وقت تک پورا کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرنے لگ جائے. تو نبی کا حق مومنوں پہ زیادہ ہے. یہ ایک ہے اس آیت کا پہلو. دوسرا اس آیت سے جو حکم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اگر بتایا جاتا کہ اس فوت ہونے والے نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس سے ہمیں قرضے کی جو ہے یعنی اہمیت بھی دیکھنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح دے دی اور مدینہ منورہ میں بیت المال بن گیا اور مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے ایک نظام بن گیا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اولا بالمؤمنین، میں مومنوں کے زیادہ قریب ہوں. اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس پر قرض ہے تو اس کا قرض میرے ذمے ہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا. اور اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے. اسلامی حکومت میں آنے کے بعد اگر کہیں پہ اسلامی حکومت ہو تو حکومت کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور ایسا قرضہ چھوڑ جائے جو ادا نہیں ہو سکتا ہے تو اس حکومت کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ قرض ادا کرے اور اس کا مال جو ہے اس کے ورثاء کو جو ہے وہ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد جب حالات بہتر ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ اس پڑھاتے تھے اور اس کا قرضہ اپنے بیت المال سے ادا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اولا بالمؤمنین، میں نبیوں کے اسی آیت سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فوت ہو گیا اور اس کے پاس کوئی قرضہ ادا کرنے کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے ادا کر دیتے تھے. اور یہ ایک اسلامی ریاست جو صحیح اسلامی بنیاد پہ خلافت قائم ہوتی ہے اس کے فرائض اور اس کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی ہے. پہلی چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. دوسرا اس آیت میں حکم یہ ہے کہ نبی کی بیویاں امہاتہم، ان مومنوں کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں اس معنی میں کہ ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا اور ان کا احترام میں ان کی مائیں ہیں، باقی پردے میں، باقی جو ہے وہ رشتہ داری میں نہیں. یعنی یہ والا مرتبہ بھی وہ حقیقی ماں والا کہہ دینا کہ وہ پردہ اب ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. احترام میں مائیں ہیں. اور اسی طرح ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بھی بیوی تھی، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کے پاس گئے تھے تو اس نے ایک لفظ بول دیا تھا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب تو نے ایک بہت بڑی ذات سے پناہ مانگ لی ہے، الحقی بأہلک، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نکاح ہوا تھا لیکن اس سے آگے کوئی رشتہ نہیں ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس عورت نے ایک آگے شخص سے شادی اور نکاح کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے آگے نکاح کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اس کو کوئی منع کروں یا اس کو کوئی سزا دوں. جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری کوئی نسبت نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا لیکن مجھے فوری طلاق دے دی گئی تھی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہوئی نہیں ہوں. تو اس کی دلیل سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی. اس ایک عورت کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں
فرمایا کہ وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہیں، ان سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور ادب اور احترام میں، باقی پردے میں ان سے پردہ سب کو کرنا ہے، اور ان کے احکامات آگے آ رہے ہیں کہ کسی غیر سے بات بھی کرنی ہے تو وہ بھی تھوڑے سے سخت لہجے میں کرنی ہے۔ تو یہ دوسرا اس آیت میں حکم دیا۔ آگے فرمایا اس آیت میں تیسرے جملے میں فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَام، اور رشتہ دار، اولو الارحام کہتے ہیں رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، بعض کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی لکھت میں، اللہ تعالیٰ کے اس لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں سے اور مہاجرین سے، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفہ، الا یہ ہے کہ تم اپنے ان دوستوں کے ساتھ اچھائی کرو، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب الہی میں یہ بات مستوراً لکھی ہوئی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمان انصار کہلائے اور مکہ سے آنے والے لوگ مہاجرین کہلائے، اور ان مہاجرین انصار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا، اور یہ اسلام، دین اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، ایسا معاشرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا دوست بنایا، بھائی چارہ کہا، تو وہ آ کے کہتا ہے اپنے اس دوست سے کہ بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ ایک کو دیکھ لو، دونوں کو دیکھ لو، میں جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا، اور میرا باغ ہے مدینہ میں کھجوروں کا، وہ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے مال اور تیری اولاد میں برکت دے، بس مجھے مدینہ کا بازار بتا دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کا آپس میں بھائی چارہ بنایا گیا، اور ایسے بھائی چارہ تھا کہ جیسے ہی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، فوت ہونے کے بعد وراثت ان کی اس طرح کے بھائیوں میں جائے گی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سن 5 ہجری میں جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ والا جو رشتہ تھا وراثت کا ختم کر دی، اب کا نہیں، اب جو رشتہ دار ہیں وہی وارث بنیں گے۔ پہلے تھا کہ جو بھائی چارہ بنایا گیا وہ بھی وارث بن رہے ہیں، اب کا نہیں، وہ ایک ٹمپریری طور پہ ضرورت تھی، جب مہاجرین انصار یعنی مہاجرین آ رہے تھے اس وقت اتنا گہرے دوستی اور تعلق کی ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں جو لکھت ہے، جو مقرر ہے قانون، وہی ہے کہ رشتہ دار کا وارث بنتا ہے۔ اس لیے اب حکم اپنی اصلیت پہ آتا ہے، اور یہ بات منسوخ کر دی گئی، ختم کر دی گئی کہ کوئی دوست کسی کا وارث بن رہا ہو فوت ہونے کے بعد، لہٰذا ہاں الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں ایک صلہ رحمی کے طور پہ، ایک اچھائی کے طور پہ، ایک اخلاقاً، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو الی اولیائکم، اپنے ان دوستوں کے ساتھ، معروفاً اچھائی، ایک اچھائی کرتے ہوئے ان کو کچھ دے دو، کوئی ان کا بھلا کرو، ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، یہ سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن وراثت جو ہے وہ صرف رشتہ داروں کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ مستورن کا معنی سطروں میں کیا ہوا، یعنی سطر میں لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حکم ایسے ہی تھا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی، گویا کہ نبی سے محبت، نبی کی اولیائیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج امہات المومنین ہیں، اور رشتہ دار کے وارث بنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون مقرر ہے۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا اور بھی معنی اس میں سے، اگرچہ وہ بات آگے چل کے آئے گی، لیکن اشارہ میں اس طرف کر دیتا ہوں کہ النبی اولا بالمؤمنین، اس طرف اگر اشارہ کیا جائے تو ایک یہ بھی نسبت نکلتی ہے کہ نبی کا حق مومنوں پہ ان کی جان سے زیادہ ہے، جس میں احترام، جس میں ان کا جو ہے وہ احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کرنا،
یہ ساری باتیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میں آتی ہیں، اور یہ فرمایا یہی حکم اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھت ہے، کان ذالک فی الکتاب مستورا۔ اب یہ چند درمیان میں احکامات دیے، ذرا غور کیجئے گا۔ سورت کے شروع میں فرمایا نبی اللہ کا حکم ماننا ہے، کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہیں لگنا، اور چند باتیں ہیں ذہن میں رکھ لیجئے، کسی انسان کے پاس دو دل نہیں ہے، بیوی ماں نہیں بن سکتی ہے، اڈاپٹ کی ہوئی اولاد حقیقی اولاد نہیں بن سکتی ہے، اور نبی کا حق ایمان والوں پہ ہے، اور اس کی بیویاں مائیں ہیں، اور رشتہ دار کے وارث بنتے ہیں۔ یہ کچھ احکامات دیے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے بات پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کریں، منافقوں کے اور کافروں کے پیچھے ہرگز نہیں لگنا ہے، اور پھر فرمایا اسی مناسبت سے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ فرمایا یاد کریں، یعنی آپ کو بھی حکم دیا گیا اطاعت کا، تو آپ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے نبیوں سے پختہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، کون سے؟ من کا آپ سے بھی، ومن نوح اور نوح سے بھی، اور ابراہیم اور ابراہیم سے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ یہ عہد کون سا تھا؟ کون سا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے اپنے رسولوں سے؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تسلسل نبیوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ 4 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے، جیسے ان کا یعنی ہسٹری میں ترتیب ہے، نوح علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اس کو ایک پوری ترتیب سے لگا ہے، لیکن وَمِن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے گویا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام اور شرف میں انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ ایک اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس انداز سے بیان کی جائے کہ جس میں دوسرے نبیوں کی شان میں کمی ہو رہی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے صرف ان کو تو لاٹھی دی تھی نا، معجزہ، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا، وہ دیا، یہ دی، یعنی ایسا مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں مجھے یونس ابن متہ پہ بھی فضیلت مت دو۔ تمام پیغمبروں میں واحد پیغمبر یونس ابن متہ ہیں جو غلطی کر کے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور اللہ سے توبہ کر کے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے بھی فضیلت نہیں دینی ہے۔ تو انبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ایک اجمال طور پہ الگ سے کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام اور مرتبہ بہت بڑا دیا ہے، تو یہاں اللہ نے من کا ان کو پہلے ذکر کر دیا۔ پہلے ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اور بالخصوص آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ واللہ عالم۔ کچھ لوگوں نے اس سے لیا ہے یہ صورت آل عمران کی آیت 81 میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہاری زندگی میں اگر کوئی بعد میں رسول آ جائے تو اس پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ لیکن واللہ عالم اس سے جو غالب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے جو وعدہ لیا تھا کہ میرے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، لا تبلغنہ، میری اس سے یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک، جو اللہ نے نازل کیا اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور یہی اس آیت میں معنی مطلب نکل سکتا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں سے ان کی اچھائی کے بارے میں، ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جا سکے۔ اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال تبھی تو کیا جا سکتا ہے نا جب پیچھے وعدہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام یہ تھا، نبیوں سے وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ انہوں نے یقیناً پہنچایا، اس کی علت یہ ہے، وجہ یہ ہے تاکہ سچے لوگ جو ہیں، وہ صادقین جو ہیں،
ان سے پوچھا جائے کہ اپنی اس سچائی میں وہ سچے تھے، باتانے میں سچے تھے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں تک سورت کا ایک چیپٹر پورا ہوتا ہے. اس ایک چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام انسانوں کو حکم دیا، لوگوں اللہ کی بات ماننی ہے، کافروں منافقوں کے پیچھے نہیں لگنا، اور چند احکامات دیے اور فرمایا کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے کہ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے تاکہ سوال کر کے پوچھا جائے گا کہ اپنی سچائی پہ چلے ہیں یا نہیں چلے ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. اب یہاں سے اس صورت کا وہ اب اصل مضمون شروع ہوتا ہے، گویا کہ پہلا ایک نچوڑ یا خلاصہ کہہ لیں یا پہلا باب کہہ لیں، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ احزاب جس کی میں پہلے تفصیل بتا چکا ہوں اس طرف اشارہ کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو. کون سی نعمت؟ ایک بڑی نعمت تمہارے اوپر یہ تھی کہ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر آئے تھے، فوجیں آئی تھیں، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جسے تم نے نہیں دیکھا. فرشتوں سے تمہاری مدد کی اور ہوا کے ذریعے تیز آندھی چلا کے تمہاری مدد کی. یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. اس وقت کیا ہوا تھا؟ اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ لشکر آ گئے تھے تمہارے اوپر سے، شمال اور مغرب والی سائڈ سے آ گئے تھے، سارے کے سارے 10,000 کا لشکر اکٹھا ہو کر. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے جنوب والی سائڈ پہ جو مدینہ کے اس سے دائرے یعنی اس کے قریب قریب جو قبیلہ یہودیوں کا بنو قریظہ کا آباد تھا وہ بھی بغاوت کر چکا تھا. دو طرفوں سے تم جو ہے وہ جھگڑے گئے تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. فرمایا کہ اس وقت ایسا ہوا تھا کہ جب تمہارے پاس یہ دشمن آ گیا تو جب آنکھیں جو ہے وہ پتھرا گئیں، یعنی الٹ ہو گئیں، آنکھیں پھر رہی ہیں، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. آنکھیں جو ہیں وہ آنکھوں کا باہر آ جانا، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں زاغت، یعنی آنکھیں جو ہے وہ نکل آئیں. وَبَلَغَتْ الْقُلُوب، اور پہنچ گئے دل، الحناجر کہتے ہیں ہنسلی، یہ گلے کی ہڈی، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آ گیا. اس وقت تمہاری آنکھیں باہر نکل آئیں اور تمہارے دل اور تمہارے کلیجے تمہارے گلے میں آ کے اٹک گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. اللہ کے بارے میں، اللہ کی نسبت تم کس طرح کے گمان کرنے لگ گئے تھے. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلاتا ہے، لوگوں یاد کرو جب اتنے لشکر پورا کا پورا عرب تمہارے اوپر آ گیا تھا تمہیں ختم کرنے کے لیے، اور ادھر اندر سے بنو قریظہ والوں نے بھی بغاوت کر دی تھی، اور اس وقت تمہاری آنکھیں نکل آئیں، دل اور یہ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. وہ ایسا ٹائم تھا، وہ ایسا وقت تھا. ہنالک ابتلی المؤمنون، وہ ایسا ٹائم تھا جس پہ مومن آزمائے گئے تھے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت سختی سے انہیں جو ہے جھنجھوڑا گیا تھا. اس وقت ایمان والوں کو صحیح طرح آزمایا گیا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر خندق کھود کے اپنا بچاؤ کر رہے ہیں اور خوشخبریاں دے رہے ہیں کس بات کی کہ تمہارے لیے روم فتح ہو گیا، فارس اللہ نے فتح دے دیا، تمہارے لیے جو ہے شام فتح ہو گیا. وہ خوشخبریاں دے رہے ہیں. اب بظاہر انسان کہے کہ یہ کیسے ہے، مجبور اتنے بیٹھے ہیں کہ اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں اور یہاں پہ خوشخبریاں مل رہی. یہ آزمائش تھی ایمان والوں کی اور پوری طرح جھنجھوڑا گیا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب پتہ چل گیا کہ کون ہے جو منافق ہیں،
یہ مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا، لیکن مدینہ میں جب مسلمانوں کی شان و شوکت ہوئی تو کچھ کافر اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے، جن کی باقاعدہ نشاندہی ہو گئی تھی۔ کسی صحابی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے اندر تو منافق تھے لہذا کوئی بھی ہو سکتا ہے، نہیں، وہ باقاعدہ ایک ایسا گروہ تھا جن سے کوئی روایات نہیں چلی ہیں۔ کسی روایت کو یہ کہہ کے انکار کر دینا کہ یہ تو کسی منافق کی روایت ہو سکتی ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہوتا۔ فرمایا اس وقت وہ ٹائم ایسا بھی آیا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ ٹائم ایسا تھا کہ جب منافق یقولو کہہ رہے تھے، منافق والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یہ منافق ہی تھے جب کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ، جو وعدہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے، یا نہیں وعدہ کیا ہے اللہ نے اللہ کے رسول نے، الا غرورا مگر دھوکا، یعنی جو وعدہ کیا تھا اللہ کا اللہ کے رسول کا وہ تو دھوکا ہو گیا۔ اب یہ تو دیکھو اتنے لشکر آ چکے ہیں، اب تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اب ہم کہاں بچیں گے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اب ذرا نوٹ کیجئے، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے یثرب کے لوگو آج تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے، یعنی جو لشکر جو تم یہ خندق کے پاس کھڑے ہو یہاں سے چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ایک ان میں سے گروہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہا تھا اور کہتا تھا اِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہماری گھر جو ہے وہ ہمارے گھر جو ہے وہ کھلے پڑے ہوئے ہیں، وہ تنے اکیلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، یہ ان کے گھر جو ہے وہ کوئی اس طرح کر کے جو ہے کھلے نہیں تھے، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو وہاں سے فرار اور بھاگنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت کچھ ایک گروہ ایسا تھا، اذ قالت طائفۃ منہم، اب ذرا غور کریں، مدینے کا نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ بن گیا تھا، یثرب تو نہیں تھا۔ یہ تو 5 ہجری میں ہے نا غزوہ احزاب ہوا، اس وقت تو مدینے کو مدینہ کہا جاتا تھا، یثرب نام تو ختم ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے کہا کہ وہ منافق الفاظ ایسا کر رہے تھے گویا کہ اب مدینہ مدونہ ختم، الفاظ بھی بولے یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں چلو، گویا کہ وہ اتنی پریشر میں آ گئے اس وقت وہ جو منافقین تھے کہ وہ مدینہ لفظ کہنا بھی بھول گئے۔ اب کہا کہ اے یثرب کے لوگوں چلو گھروں کو، اور اپنے گھروں، اور نبی سے اجازت لے رہے تھے، اور کچھ جو ہے آگے جو ہے یعنی اسی طرح کر کے ان کی منافقوں کی یہاں آ کے ان کا پتہ چل گیا تھا کون کون ہیں وہ۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، کوئی تمہارا یہاں پہ مقام نہیں ہے، کوئی تمہارا یہاں پہ ٹھکانہ نہیں ہے، فرجعوا، جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور کچھ ایسے ان میں سے لوگ تھے جو نبی سے آ کے اجازت بھی لے رہے تھے بہانے کر کے کہ اِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے جو ہے وہ گھر عورہ ہیں، یعنی بظاہر تو عورہ کا معنی ہوتا ہے بالکل خالی، یعنی عورہ جو ہے وہ چھپانے کی جگہ ہے اور وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس کا ترجمے میں یہ کیا جائے گا کہ وہ غیر محفوظ ہیں، حفاظت ان کی نہیں ہے، ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمیں جانے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ غیر محفوظ ہیں، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ فرار چاہ رہے تھے، بھاگنا چاہ رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر باہر کے لشکر داخل ہو جائیں اس مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان لوگوں سے مانگا جائے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ فتنے میں آ جاؤ، لَأَتَوْهَا، یہ لوگ ان کے ساتھ ضرور چلے جاتے، وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور یہ تھوڑا سا بھی انتظار نہ کرتے، تھوڑا سا بھی جو ہے، یا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہ لڑتے مگر تھوڑا سا بھی جو ہے وہ نہ لڑائی میں لگتے مگر تھوڑا سا، یعنی یہ کوئی زیادہ جو ہے وہ کوئی مزاحمت نہیں کرنی تھی انہوں نے، بلکہ اگر وہ کافر آ کے مدینہ میں داخل ہو جاتے تو یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ، حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر چکے تھے، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کے پیٹھ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ مسئولاً، وہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ قل، فرما دیجئے ان سے، لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل،
فرمایا ان کو بتا دیں تمہیں یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا. ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم اس مرنے سے یا اس قتل ہونے سے بھاگ بھی رہے ہو تو تمہیں جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَإِذَا لَا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر بھاگ کے کہیں چلے بھی جاؤ تو تمہیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ملے گا. کوئی یہ نہیں کہ اب ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یہ نہیں ہے کہ اب جب تمہیں جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا وقت فائدہ اٹھا لو گے، پھر آخر کیا جانا ہے، پھر بھی جانا بھی تو رب کے پاس ہی ہے. قل، ان سے پوچھئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، ذرا پوچھیں ان سے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے. ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے. او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے پہ رحمت کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہے. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے وہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیا، کوئی حمایتی، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار. اللہ کے علاوہ کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں پائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے المعوقین، روکنے والے، جو دوسروں کو روکتے ہیں نا، نہ جاؤ نہ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے خوب سے، مت سمجھو کہ تمہارا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. والقائلین لاخوانہم، اور یہ کہنے والے اپنے دوسرے بھائیوں کو، ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے ہیں مگر کبھی کبھی، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے. فرمایا اشحۃ علیکم، وہ تمہارے اوپر بڑے بخیل ہیں، یعنی تمہاری مدد کرنے میں، تمہارا ساتھ دینے میں بڑے بخیل ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب کوئی خوف آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ اس انداز سے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، ان کی نگاہیں، ان کی نظریں گھوم رہی ہیں، كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے کسی انسان پہ موت طاری ہو گئی ہو. جب موت طاری ہونے لگتی ہیں تو نگاہیں، آنکھیں جو ہے الٹ پلٹ ہو رہی تھیں. جب کوئی خوف آتا ہے تو وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں، تمہاری مدد کے لیے کہیں بھی نہیں آتے، اور اس طرح کر کے جو ہے ان کی آنکھیں گھومتی ہوتی ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہوئی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تیز زبانوں سے باتیں کرتے ہیں. تیز زبان، سَلَقُوكُمْ، تمہارے ساتھ چلاتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانیں. ہم تو بڑے تھے، ہم نے تو یہ کیا، ہم تو وہ کر رہے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم فلاں ہیں. فرمایا یہ لوگ جو ہیں منافقینوں کی ایک صفت ہے جسے کہتے ہیں نا صحیح معنی میں مطلب پرست ہونا. جب خوف آیا تو ایسے جیسے کہ ان کے اوپر مدد کرنے کے لیے کوئی خوف، موت آ رہی ہے، موت پڑ رہی ہے. لیکن جب کوئی کام پڑ گیا اور جب خوف چلا گیا تو بڑی تیز زبانوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے ہیں، ہمارے علاوہ کون ہے تمہارا. اشحۃ علی الخیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشحۃ، بہت زیادہ حریص ہیں، علی الخیر، مال کے بارے میں. غنیمت لینے کے لیے بڑی بڑی باتیں کریں گے، ہم یہ، ہم وہ، ہم تمہارے، ہم یہ. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال جو ہیں، ان کے اعمال احبط اللہ، ختم کر دیے، نیست و نابود کر دیے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ پہ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نکل گئے آگے. اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو باہر سے آئے بیٹھے گروپ ہیں، یہ جو آئے بیٹھے مسلمانوں کے لیے حملہ کرنے کے لیے آگے ہوئے ہیں، فرمایا وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں جائیں گے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر یہ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اب یہ لشکر جب آ گئے حملہ کرنے کے لیے تو یہ خواہش کرتے ہیں کاش کہ یہ باہر بستیوں میں رہتے ہوتے، یہ بادون فی الأعراب، بستیوں میں رہتے ہوتے،
یسألون عن انبائکم، وہاں بیٹھ کے تمہاری خبریں جو ہے وہ پوچھتے رہتے، تمہارے بارے میں کہتے ہوتے. یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ اب یہ لشکر آ چکے ہیں، کاش کہ ہم یہاں پہ ہوتے ہی نہ، ہم باہر مدینہ سے باہر اعراب اور بدبو میں رہتے ہوتے اور وہاں تمہاری خبریں پوچھتے رہتے. فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے اندر یہ ہوتے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یہ نہ لڑائی کرتے مگر تھوڑا سا، برائے نام، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا، برائے نام جو ہے یہ کوئی لڑائی کرتے، مگر نہ انہوں نے قتال نہیں کرنا تھا. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی برائی قرآن مجید میں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ بعد والے لوگ اس سے عبرت حاصل کر کے ان برائیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ کہا جائے کہ وہ برائی ہمارے اندر، یہ برائیاں، اوپر سے اچھا ہونا اندر سے برا ہونا اور یہ جو دوغلا پن ہونا، اس کو نکالا جائے. انسان کھل کر اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلے، مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے. فائدہ ملا تو دین کی طرف آگے، نقصان ملا تو دین سے دور ہو گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صفات ہیں منافقین کی جو اللہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس سے اپنی زندگی کو اس سے صحیح کیا جائے. اب اگلی آیت، اگرچہ یہ جو آگے آیت اس سے اگلی آیت آ رہی ہے اگرچہ ان واقعات کے مناسبت میں ہے، لیکن وہ آیت کا حکم بہت عام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ اکبر. یہ آیت پچھلے واقعات کے ایک تناظر میں ہے لیکن اس کا حکم عام ہے. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے. یعنی ایک بہترین شکل ہے کیسے وہ اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خود جو ہے وہ اس میں اتر کے خندق میں اٹھ کے خود پتھروں کو توڑ رہے ہیں. ایک ایسا پتھر آ گیا جو کسی سے ٹوٹا نہیں جا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے اور دہال پکڑ کے اسے جو ہے وہ توڑنا شروع کیا. دوسرے لوگ بھوکے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کے ساتھ رہ رہے ہیں. فرمایا نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو یقین رکھتا ہے، امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی اور یوم آخرت کی. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ تھا منافقوں کی کیفیت. اب ایمان والے کیسے تھے اس حالت میں؟ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے وہ لشکر دیکھے نا کافروں کے حملہ کرنے کے لیے آن پہنچے ہیں، ایمان والوں کی کیفیت یہ تھی قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا یہ ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ایمان والے مسلمان مومن اپنے ایمان میں اور اپنے اسلام میں زیادہ بڑھ گئے، آگے ہو گئے، اسلام اور ایمان میں زیادہ آگے ہو گئے. ان لشکروں کو دیکھ کے گھبرائے نہیں، بلکہ کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم سے وعدہ ہے، ہمیں آزمایا جانا ہے، اور اپنی اس تصدیق میں ایمان میں اور آگے بڑھ گئے. وما زادہم سے ایک دلیل لینا چاہتے ہیں. یاد رکھ لیں کہ ایمان انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے جس میں کمی بیشی ہوتی ہے، جس میں ایمان کا زیادہ ہونا، ایمان کا کم ہونا. یہ ایسی صفت ایمان کی مومنوں میں موجود ہے. یہ کہنا کہ ایمان ہمیشہ ایک لیول پہ رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے، صدق اللہ ورسولہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے. یہ عمل کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں، ان کے اسلام میں اضافہ فرما دیا. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں سے، مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو سچا کر دکھایا. صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ،
اللہ کے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں آیتیں جو کچھ ایسے لوگ تھے جو پہلے معرکوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کی بڑی تمنا تھی کہ آئندہ کبھی لڑائی ہوئی ہم شہادت کو پہنچیں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں نے اپنے ان وعدے کو پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ان میں سے ایسے ہوئے جو اپنا عہد من قضا نحبہ، جنہوں نے بعض نے اپنا وہ عہد اس طرح پورا کر دیا کہ اپنی وہ حاجت پوری کر لی۔ قضا نحبہ، نحبہ کہتے ہیں حاجت کو، اپنی حاجت پوری یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ بعض نے اپنا عہد پورا کر لیا یعنی اللہ کے راستے میں شہادت انہوں نے پا لی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب شہادت ملنی ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کے بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقوں کو اللہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان کے توبہ کرنے پہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وہ منافقوں کی تفصیل اس لیے بتائی کہ اے ایمان والو اس بری صفات سے بچ جاؤ، اور آگے ایمان والوں کی بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ ان لشکروں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ جو لشکر آئے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، ان کا کیا ہوا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وہ جو 10,000 کا لشکر آیا تھا نا مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے انہیں جو ہے وہ لوٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ واپس کر دیا ان کے غصے کے ساتھ۔ لم ینالوا خیرا، کوئی کامیابی انہوں نے نہیں حاصل کی۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے قتال کے لیے کافی ہو گیا۔ اس میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن آزمایا گیا تھا، جھنجھوڑا گیا تھا۔ ادھر سے کافروں جو 10,000 کا لشکر تھا، سارا کا سارا جو ہے ایک مہینہ انتظار کرتا رہا، لیکن مدینہ پہ حملہ نہ کر سکا۔ آخر تیز آندھی چلی، ان کے خیمے، ان کا سارا کچھ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے ان کے قتال کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ ہے جو بڑی قوت والا ہے اور بڑا غالب ہے۔ یہ تھا اس کا ایک پہلو غزوہ احزاب کا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ جبریل السلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، فرمایا کہ چلو بنو قریظہ کی طرف۔ بنو قریظہ مدینہ سے 3 میل کے مسافت پہ باہر تھے، 3 میل کی سائڈ پہ، وہ 3 میل میں کھجوروں کے جو باغات تھے۔ یہ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ذرا غور کیجئے گا، باقاعدہ بنو قریظہ کے لوگ نکل کے جا کے ان لشکروں میں نہیں بیٹھے تھے، باقاعدہ بنو قریظہ کے لوگوں نے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا تھا، لیکن صرف اندر سے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ موقع نہیں ملا حملہ کرنے کا، موقع نہیں ملا دشمن کے ساتھ جا کے بیٹھنے کا، لیکن ارادہ پختہ کر لیا تھا۔ اس کو بھی بغاوت سمجھا گیا ہے۔ جب انسان کسی کو نقصان پہنچانے کا پورا ارادہ کر لے، نقصان نہیں بھی پہنچا سکا ہے نا تو جرم اس کا ہو گیا۔ انسان چوری کرنے کی پوری کوشش کرے لیکن چوری نہیں کر سکا ہے تو سمجھ لے مجھے گناہ نہیں ملا، نہیں، گناہ پورا مل گیا۔ انسان برا کام کرنے کی پوری کوشش کر لے لیکن نہیں ہو سکا، موقع نہیں مل سکا، سمجھے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، نہیں، گناہ کیا ہے، لیکن پوری یہ جو اعمال کا جزا اور سزا ہے اس کوشش پہ آتی ہے۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے باقاعدہ فوج بنا کے ابھی حملہ نہیں کیا تھا، یا باقاعدہ نکل کے جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے نہیں تھے، یا پیچھے سے مسلمانوں کے لیے لیکن اپنے قلعوں میں بیٹھ کر معاہدہ اور تیاری مسلمانوں کے خلاف سوچ شروع کر دی تھی، جس کی خبر پہنچ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس کو جو ہے بغاوت سمجھا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے صحابہ کو فرمایا مدینہ میں کہ چلو ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، مدینہ سے چل پڑے۔
3 میل کا مسافت ہے. راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. کچھ صحابہ نے وہیں پہ نماز پڑھ لی. یعنی لشکر اکٹھا ہو کے نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا لشکر کر کے بنو قریظہ میں پہنچے. کچھ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عصر کی نماز بنو قریظہ کے اس علاقے میں جا کے پڑھنی ہے، لہذا وہیں جا کے پڑھیں گے. وہاں پہنچے تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا. عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پہنچے. آپ کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ نے عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لی تھی اور کچھ لوگوں نے مغرب کے بعد عصر کی پڑھی ہے. کیا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس گروہ کو مذمت کی نہ اس کو کہا تم بھی صحیح ہو تم بھی صحیح ہو. جو نبی کی حدیث پہ چل رہا ہے انسان، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل لے کے چل رہا ہے، فرمایا تو بھی صحیح ہے تو بھی صحیح ہے. انسان جب دلیل پہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اختلاف ناجائز ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کے پاس دلیل موجود ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اپنی رائے ہے، اس کی اپنی رائے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو برا کہا نہ اس کو برا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ میں پہنچے. ان کے اوپر ایک روب چھا گیا اور روب چھا کے انہوں نے اپنے قلعے میں بند ہو گئے. ان کا بھی باقاعدہ قلعہ تھا، ایک باقاعدہ شہر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کر لیا. ان کا یہ محاصرہ جو ہے، یہ ان کے قلعے کا جو محاصرہ ہے، یہ بہت دیر تک جو ہے وہ غالباً 28 دنوں تک یا اس کے قریب یہ محاصرہ جو ہے وہ جاری رہا. اور وہ اندر جو ہے وہ انتہائی خوف میں تھے. آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کر دے ہم مانتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ سے تھا اور بنو قریظہ والے اسلام سے پہلے اس کے حلیف تھے، اس کے دوست تھے. کہا ہمارے بارے میں. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں زخمی ہو گئے. انہیں لایا گیا بنو قریظہ کے قریب خیمے میں، انہیں جو لٹایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا کہ فیصلہ کرو، یعنی ثالثی انہیں جو ہے وہ بنا لیا گیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزاکت دیکھی. وقت ایک ایسا تھا پورا عرب حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، انہوں نے پیچھے سے بغاوت کر دی. فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس بنو قریظہ کو، اس کے سب کو پکڑ لیا جائے، ان کی عورتوں کو باندیا بنا لیا جائے، ان کے جو لڑائی کرنے والے لوگ ہیں جوان، ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے مال پہ اور ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا. کیونکہ ایک ایسے وقت میں آ کے بغاوت کی تھی جس وقت مسلمانوں کو ان کی مدد کی ضرورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ساتوں آسمانوں کے اوپر پسند ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس طرح کر کے بنو قریظہ کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. ان کے مال، ان کے جانور، ان کے مواشی، ان کے علاقے، ان کے سب مال کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اللہ نے نازل کیا ان لوگوں کو بھی ظَاهَرُوهُم جنہوں نے ان دوسرے قبائل کی مدد کی تھی اہل کتاب سے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے وہ باہر کے مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کو بھی ان کے قلعوں سے اتارا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب جو ہے وہ ڈال دیا تھا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ان کے ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا. وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں ایک ایسی زمین کا وارث بھی بنایا ہے جسے تم نے ابھی فی الحال تم نے اس زمین کو جو ہے وہ جا کے نہیں روندا ہے، یعنی وہاں پہ نہیں پہنچے ہو. کچھ لوگوں نے اس سے خیبر کی زمین مراد لی ہے، کچھ لوگوں نے اس سے فتح مکہ مراد لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ سارے علاقے جو بعد میں فتح ہوئے وہ سارے اس میں مراد ہیں. فرمایا اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے ان کی اس زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا، اسی طرح اور زمین کا بھی جس پہ ابھی تک تم نہیں پہنچے ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہاں آ کے
یہ مضمون صورت احزاب کا یہ والا مضمون کہ جس مضمون کا تعلق ہے غزوہ احزاب کے ساتھ وہ یہاں آ کے پورا ہوتا ہے، اور یہاں سے آگے اب ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں اور ایک معاشرتی اصول کے بارے میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بارے میں انشاءاللہ تعالی یہ اگلا مضمون انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ آج ہم اسی آیت نمبر 27 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ میں اسے صحیح طرح سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ میں اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔